السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حسن صاحب عمرہ کے سفر پر ہیں، تو تب تک انشاءاللہ جو ہے وہ میں حاضر ہوں گا۔ اس حوالے سے یا مزید کسی حوالے سے کوئی بھی بات یا مسئلہ ہو تو آپ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ 20ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 20ویں پارے میں 3 صورتیں آتی ہیں۔ سورہ نمل کے 3 رکوع ہیں، سورہ قصص کے 9 رکوع اور سورہ عنکبوت کے 4 رکوع۔ ان 3 صورتوں کے مختلف حصوں پر مشتمل 20واں پارہ ہے، جس کی آج جو ہے وہ تلاوت کی گئی۔ 20ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ قوم تھی جو مشرک قوم تھی، لیکن دعوت دین کے آنے پر دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے ان قوموں اور ان قوتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو جب دعوت دین دی گئی تو انہوں نے دعوت دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور وہ قوتیں کون سی ہیں؟ وہ فرعون ہے، وہ حامان ہے اور قارون ہے۔ اس کے بعد جو تیسری سورۃ العنکبوت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ان واقعات کو ذرا دیکھو۔ تینوں مکی صورتیں ہیں اور مکہ کا جو آخری دور ہے اس میں یہ نازل ہوئیں، جس میں مسلمانوں کے لیے ابتلائیں اور آزمائشیں بہت زیادہ ہو چکی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس میں بتایا کہ دیکھو، اسلام قبول کرنے کے بعد آزمائشوں کا سامنا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور ان آزمائشوں پر جو ڈٹ جاتا ہے، جو ثابت قدم رہتا ہے، بالآخر کامیابی اور نجات اسی کا ہی مقدر بنتی ہے۔ یہ سورہ نمل کا ایک موضوع تھا۔ آئیے سورہ قصص کی طرف۔ سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسے تسلسل سے بیان کیا جس کی بہترین شکل سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ وہ تو بہترین صورت ہے، اس کے بعد اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے۔ فرعون کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ فرعون کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو الہ کہلواتا تھا۔ اس نے اس بات کا دعویٰ کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا الہ ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے سرداروں، مجھے دنیا میں دیکھنے سے اپنے سوا کوئی اور الہ نظر نہیں آتا، مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑا الہ میں ہی ہوں۔ فرعون نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس وسائل تھے، اس کے پاس اختیارات تھے، اس کے پاس سارا کچھ تھا۔ تو جب انسان کے پاس وسائل آتے ہیں، اختیار آتا ہے، تو پھر خوف خدا کے بغیر ہو تو یہ اس کی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر ایمان اور خوف خدا ہو تو یہ دنیا میں انسانوں کی ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ مبارکہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ پھر ہم نے فرعون کے سامنے 2 سوال رکھے۔ اس سے کہا کہ اچھا، اگر تو ہی سب سے بڑا الہ ہے تو یہ بتا کہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر تم ہی الہ ہو تو رات کے وقت ذرا روشنی تو لا کے دکھاؤ، اور اگر تم ہی الہ ہو، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، یہ بتاؤ کہ رات کے وقت جو پرسکون نیند اللہ تمہیں عطا فرماتے ہیں، کیا یہ بھی تمہارے اختیار اور کنٹرول میں ہے؟ تو اس کا جواب اس کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، لیکن دھونس ماری جو ہے یہ اس کا ایک انداز تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں بہت ساری قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور ان پر جو عذاب نازل کیے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس ساری گفتگو کو میں اس ایک آیت کے اندر، آیت نمبر 59 کے اندر میں سمیٹوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمِينَ، ہم کسی قوم یا بستی کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتے جب تک وہ ظلم پر نہیں اتر آتی۔ بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا، ان کے جرائم کی نوعیت مختلف ضرور تھی،
لیکن تمام جرائم کے اندر جو ایک کامن پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ظالم تھے. اللہ رب العالمین ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتے. کفر اور فسق کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، لیکن جب کوئی قوم ظلم پہ اتر آئے تو پھر اس کو تباہ ہونے سے جو ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی، اس بات کی تلقین کی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالنا ہے. دنیا میں ہر طرح کے لوگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، صالح بھی ہیں. تمہارا وزن کس پلڑے میں ہونا چاہیے؟ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہوا اور انہوں نے اس پہ اللہ سے استغفار بھی کیا، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول جب کیا تو وہاں فرمایا کہ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے اللہ، آپ نے مجھ پہ جو کرم کیا، میرے گناہ کو معاف کیا، میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی بھر کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا. اور اسی بات کی اللہ کے رسول نے اسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنقید فرمائی ہے. فرمایا کہ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكون ظهيرا للكافرين. اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور رحمت نازل کی ہے. اب آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ فلا تكونن ظهيرا للكافرين، کافروں کا مددگار نہیں بننا ہے آپ نے. انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کردار اور عمل کا اثر کسی نہ کسی طبقے کے اوپر ضرور ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ قرآن مجید نے یہ سکھایا کہ اپنا وزن ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، اپنا ہم نے جو منصف ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، نہ ظالموں کی حمایت کرنی ہے، نہ ظالموں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے. فرعون کے یہ جو جرم ہے وہ کون کون سے تھے؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض. فرعون نے زمین میں علوت، برتری کا جو ہے وہ دعویٰ کیا. پھر اس نے کیا کیا؟ وجعل اہلھا شیعا، اس نے اپنے شہریوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت وہ وہاں پہ حکمرانی کرتا تھا. لوگوں کو کاٹنا، لوگوں کو پھاڑنا، ان کے اندر انتشار، ان کے اندر نفاق پیدا کرنا، یہ اس کا جرم تھا. پھر فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، بنی اسرائیل کو کمزور کرنا چاہتا تھا. پھر فرمایا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. اگر بنی اسرائیل کے ساتھ دشمنی ہی تو سارے بچے مار دیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن لڑکوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا، اس کے اندر انتقام کے علاوہ اور بہت سارے جو ہیں وہ فساد موجود ہیں. جب مرد و زن کے تعداد کے اندر توازن ڈسٹرب ہوگا تو اسے پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. اسی آیت کے حوالے سے میں غور کر رہا تھا تو چند باتیں میرے سامنے آئیں. ایک دفعہ ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ سٹاف کی اکثریت فیمیل پر مشتمل تھی. میں سمجھا کہ یہ خواتین کا تو نہیں ہے، تو دیکھا کچھ میل ممبرز بھی تھے. تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں، عام آفس کی طرح ایک آفس ہے، لیکن وہاں پر جو ہے فیمیل کی جو ہے وہ کثرت تھی. جیسے کسی نے کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اس دور کے اندر بچیوں کو زندہ رکھنا، بچوں کو قتل کر دینا، بچوں کو مار دینا، انہیں پش کر دینا، دبا دینا، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. ان کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی آ چکی ہے کہ اس وقت ہم خواتین کو گھروں سے نکال کے آفیسز کے اندر، مارکیٹس کے اندر، بازاروں کے اندر لے آئے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس سے ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، بے روزگاری زیادہ ہوئی، نمبر ایک. نمبر دو، اگر کہیں مردوں کو ملازمت ملتی بھی ہے تو ان کی ورث کے مطابق نہیں ملتی. یہ تو کیپٹلزم کا ایک ہتھیار ہے، لیبر کو بڑھانے کے لیے خواتین کو لیبر ورک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے تحت یہ توازن جو ہے متاثر ہوا، جس سے گھر بھی متاثر ہے، جس سے معاشرہ بھی متاثر ہے، اور ہر چیز اس سے جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ چل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر تقریباً 5 قسم کی خواتین کا تذکرہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اگر اس کو دیکھ لیں تو خواتین کے بارے میں بہت ساری ہمیں رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تعلق، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے لہروں کے سپرد کیا
تو دل کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی. یہ ماں کا وہ ایک تعلق ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے قیمتی بنایا ہے. بہترین تعلق دنیا میں اگر کسی کا ہے تو وہ ماں کا تعلق ہے. یہ عورت کی فطرت میں شامل ہے. دوسرا کردار ان کی ہمشیرہ کا. جب وہ صندوق دریا میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کی طرف جا رہا تھا تو ان کی ہمشیرہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پہ چل رہی تھی, صندوق کی نگرانی کر رہی تھی. بہنیں اس طرح سے خیال رکھتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اولی العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ عظیم المرتبت نبی اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اس کے اندر خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. اور وہ کردار کیسے؟ نمبر 1 والدہ کے ذریعے, نمبر 2 ان کی ہمشیرہ کے ذریعے, جنہوں نے جا کے وہاں پہ پھر فرعون کے دربار میں بھی کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں اس کو دودھ کون پلائے گا. تو والدہ کی طرف وہ واپس آئے. تو ہمشیرہ بہنیں بھائیوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں, ایک ایک ان کی چیز پہ نظر رکھتی ہے. یہ ان کی پرورش تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کا باقی عورتوں کی بجائے اپنے ہی والدہ کا دودھ پینا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک خواتین کے سینے سے اترنے والا دودھ یہ بچوں کے صرف گوشت پوست میں اضافہ نہیں کرتا, خون نہیں بناتا, بلکہ بچے کے رگوں میں دوڑنے والے خون کے اندر غیرت, حمیت, جرت, ایمان اور تقویٰ بھی پیدا کرتا ہے. تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی علی گری کسی عورت کا دودھ نہیں پیا, صرف اپنی والدہ کا دودھ ہی پیا. تیسری عورت اس واقعے میں وہ فرعون کی اہلیہ ہے, جنہوں نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ترحم کا مادہ رکھا ہے, رحم دلی ہے, نرمی ہے, شفقت ہے. چوتھے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام جس وقت یہاں سے جاتے ہیں, شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ان کے پاس آتی ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ جو تعاون کیا, تو وہاں پر قرآن یہاں اس صورت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جاءت احدہما علی استحیاء تمشی علی استحیاء, وہ آئی اور حیا کے ساتھ چلتی تھی. اور یہ حیا والی خواتین جو ہیں, انہی خواتین میں سے ایک کو موسیٰ علیہ السلام کا عقد ملا, ان کی اہلیہ اور زوجہ بنی, اور ان کی بیوی بن کے انہوں نے ان کے کردار کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ میں اپنا کردار ادا کیا. تبھی تو موسیٰ علیہ السلام اس عظیم مقام پر پہنچے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام, ان کی اہلیہ اور ان کی جو سالی صاحبہ ہیں, 2 خواتین جو وہاں پہ تھی, شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں. اب ان کے کردار پہ غور کیجیے. ساری قوم پانی پلا رہی ہیں, ان کا بھائی کوئی نہیں, والد بوڑھے ہو چکے ہیں, گھر سے نکل کے کام کر رہی ہیں. معلوم ہوا خواتین گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں, گھر کے باہر کے کام بھی کر سکتی ہیں, تجارت بھی کر سکتی ہیں, سارے کام کر سکتی ہیں. لیکن فرق کیا ہے مومن اور غیر مومن میں؟ فرق یہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے تو آئی ہیں, لیکن ان سے الگ کھڑی ہوئی ہیں, اختلاط نہیں کیا. آج مارکیٹ میں بازار میں جانا پڑ سکتا ہے خواتین کو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن جہاں پہ اختلاط ہو سکتا ہے, جہاں پر حجاب کا کوئی امکان نہیں ہے, مومن خواتین ایسے بازاروں میں اور ایسی جگہوں میں جانے سے اوائڈ کرتی ہیں, ان سے الگ تھلگ کھڑی رہیں. اور پھر جب انہوں نے پانی پلایا تو یہ نہیں کہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ بڑھ کے شوخی کا کوئی مظاہرہ کیا, خاموشی سے اپنے والد کے پاس پہنچی اور والد سے کہا کہ ہمیں اس کو مزدور رکھنا چاہیے. انہو قوی امین, یہ قوی ہے, یہ امین ہے. ریکروٹمنٹ کے اصول اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ذریعے امت محمدیہ کو سکھا دیے. اگر تم نے کوئی شخص کسی کام پہ رکھنا ہے, ریکروٹمنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قوی امین. قوی ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اور امین اس کے اندر امانت, دیانت, دینداری ہونی چاہیے. ایسے افراد جب کسی جگہ پہ جائیں گے تو وہ قوم کی بہتر انداز سے جو ہے وہ خدمت کر سکیں گے. اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ان کی بچپن کے واقعات بیان کیے, ان کی جوانی کا واقعہ بیان کیا جہاں پر ان سے قتل ہوا. یہ جو واقعات ہیں, اس بڑی ایک اہم بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل ہوا نادانستہ, انہوں نے اس سے معافی مانگی اللہ سے, اللہ نے معاف بھی کر دیا. انبیاء علیہ السلام سے جو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, یہ اس بات کے اعلان کے لیے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی بشر اور انسان تھے. ان سے جو غلطی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار رکھنا ہے؟ غلطی ہوئی ہے, معافی مانگی ہے اللہ سے. ہمیں یہ بات کہنے کی ہرگز قطعاً اجازت نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا, انہوں نے نافرمانی کی, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. وہ اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بندے ہیں.
اگر اللہ کے حکم پہ عمل نہیں ہو سکا تو اللہ اور نبی کا معاملہ ہے نا. اللہ اپنی مخلوق کو, اپنے نبی کو جیسے ڈانٹیں, جو مرضی کہیں, وہ اللہ کا معاملہ. ہماری زبان کے لیے زیب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کے بارے میں, ان کی کسی اجتہادی خطا کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ ادا کریں جس سے نبی کی شان میں حقارت, توہین یا اہانت کا پہلو نکلتا ہو. ہمیں اس سے جو ہر صورت میں, ہر حال میں بچنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں قارون کا جو تعارف کروایا ہے, فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت چاہیے تھی, اتنے خزانے تھے. قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا, کزن تھا, ایک دادا کی اولاد تھی, بنی اسرائیل میں سے تھا. لیکن جب پیسے کی ہرس اس کے اندر بڑھی تو اپنی قوم کو چھوڑ کے فرعون کا حمایتی بن گیا. فرعون اور اس کی پالیسیوں کی حمایت کرنے لگا اور اسی لشکر میں چلا گیا. اور جب اس کے پاس اتنے خزانے آئے تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش ہمیں بھی قارون کی طرح خزانہ مل جائے, اس کو تو بہت بڑا حصہ ملا ہے. آج بھی ہم کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں, کسی پاس کو وسائل کی بہتات یا فراوانی دیکھتے ہیں, اس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, ہمیں بھی اس طرح سے کرنا ہے, اس کی پالیسیز کو اپنانا ہے, اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے, اس کے قریب آنا ہے تاکہ ہم بھی وسائل اکٹھے کر سکیں. جبکہ وہ وسائل اکٹھا کرتا تھا, غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا, زکوٰۃ اس میں سے ادا نہیں کرتا تھا. جبکہ دوسرے لوگ کون تھے؟ وہ اہل علم تھے, وہ اپنی بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا مال ناجائز ہے, اس کا مال ظلم پر مبنی ہے, اور ظلم پر مبنی مال اور وسائل خیر کا ذریعہ نہیں بنتا, تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. تو پھر کیسے تباہی کا ذریعہ بننا؟ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. قارون اپنے سارے کے سارے خزانے سمیت, اپنے محل سمیت زمین کے اندر دھنسنا شروع ہوا, اور زمین کے اندر پھر دھنستا ہی چلا گیا. جو اہل علم تھے وہ اس سے عبرت پکڑی اور کہا کہ ہمیں پتا تھا یہ غلط ہے, اور غلط لوگوں کا انجام اسی طرح سے ہوا کرتا ہے. یہاں پہ ایک بات جو سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے, سمجھنے والی ہم سب کے لیے وہ یہ ہے, ہمیں وقتی حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. زندگی بسر کرنی ہے اعلیٰ وجہ البصیرہ. یہی لیسن ہے سورہ عنکبوت کا. سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم ایمان کا دعویٰ کریں گے پھر ہماری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ آزمائش کی جائے گی, آزمائش ضرور ہوگی. بندہ مومن کی دنیا کے اندر آزمائش ضرور ہوتی ہے. وہ مالی طور پہ ہو سکتی ہے, وہ سیاسی طور پہ ہو سکتی ہے, وہ معاشرتی طور پہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا, آپ بیچنے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ چلا کہ بیاننے پہ بیانہ جائز نہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو 2, 4, 8, 10 لاکھ روپے پروفٹ ہو رہا ہے, لیکن دین نے منع کر دیا اس پروفٹ کو آپ نے لینا نہیں ہے. آپ رک گئے, پیسہ کم ہو گیا, یہ آزمائش ہے. لیکن بندہ مومن علی وجہ البصیرہ ہوتا ہے, وہ دین کو سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ اس نقصان کو نقصان نہیں سمجھتا, اس کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے. تو دنیا کے اندر مسائل مومنوں کا سامنا ضرور کرتے ہیں, اس میں ثابت قدم رہنے والا ہی آخر میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا شمار بھی انہی میں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.